محمد وہاب ہے. محمد وہاب صاحب شہر کہاں سے ہیں؟ محمد وہاب یار ان سے کہا کرو کہ بھائی جب آپ سوال بھیجتے ہیں تو اپنے شہر کا نام بھی بھیجا کریں، اپنے شہر کا نام بھی بھیجا کریں. ہاں کیا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے پیر سے رابطہ نہ ہو رہا ہو تو کیا آپ دوسرے پیر صاحب سے بیعت ہو سکتے ہیں؟ دوسرے پیر صاحب سے بیعت ہو سکتے ہیں؟ یار بات یہ ہے کہ مانتے تو نہیں ہیں لوگ اس بات کو کہ سمجھتے یہ ہیں وہ کہ ہماری بیعت ٹوٹ جائے گی. بیعت نہیں ٹوٹتی. ایک لائٹ جل رہی ہے، ایک لائٹ اور جل جاتی ہے. بے شک. ایک لائٹ جل رہی ہے، ایک لائٹ اور جل جائے گی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ مثال کے طور پہ اب اس سوال پہ ایک سوال ہم کر لیں بھائی، ایک سوال کر لیں. آپ کو ضرورت کیا پڑی دوسرے پیر سے بیعت کرنے کی؟ پہلے تو یہ جواب دیں بھائی. جس پیر سے آپ بیعت ہوئے تھے تو وہاں سے کیا آپ کی پیاس نہیں بجھی؟ نہیں بجھی تو گئے نا دوسرے کے پاس. سوال یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ میرے پیر صاحب پہلے ظاہر میں تھے، حیات تھے، اب وہ ظاہر میں نہیں ہے. نہیں، جو اذن و ارشاد والا مرشد ہوتا ہے، جسے اللہ ڈیوٹی دے کے بٹھاتا ہے، وہ مر جاوے یا جی جاوے، موت جسم کو آتی ہے، موت روحوں کو نہیں آتی. کیوں کلندر پاک پہ جا کے آج بھی سلام کرتے ہو؟ پہلے کیوں داتا صاحب پہ جا کے آج بھی پہلے سلام کرتے ہو؟ 1000 سال ہو گئے وصال کو. تو بابا فرید پہ جا کے کیوں سلام کرتے ہو؟ حضور غوث پاک کی کیوں سلام کرتے ہو؟ موت جسموں کو آتی ہے، روحوں کو موت نہیں آتی. آپ کے جو بھی مرشد تھے، اللہ پاک سلامت رکھے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد کے مسافر ہیں، مثال کے طور پہ آپ اسلام آباد کے مسافر ہیں اور غلطی سے آپ سکھر کی گاڑی میں چڑھ گئے ہیں بھائی، تو وہ گاڑی تو سکھر جا کے ختم ہو جائے گی نا. وہ گاڑی سکھر پہنچ کے ختم ہو جائے گی. آپ تو اسلام آباد کے مسافر ہیں، اسلام آباد جانا ہے آپ کو، تو پھر دوسری گاڑی میں بیٹھیں گے نا. تو پہلے ہی کیوں نہیں بیٹھ گئے آپ اسلام آباد کی گاڑی میں؟ بھائی جب آپ اسلام آباد کے مسافر تھے تو آپ دیکھ کے بیٹھتے نا کہ یہ گاڑی مجھے سکھر لے کے جائے گی یا اسلام آباد لے کے جائے گی. آپ کیوں بیٹھے سکھر کی گاڑی میں؟ ایک تو بات یہ. لیکن بات یہ ہے بھائی، آپ نے اصل میں یہ سوال ہمیں بھیجا ہے. ہمارا جو سلسلہ ہے، نام کیا ہے ان کا؟ محمد وہاب. وہاب صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ ہے اویسی قادری سروری منتہی. اویسی قادری سروری منتہی. آدھا فیض ہمیں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہمارے اس سلسلے کو، اور آدھا فیض ہمیں اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. یہ ہے اویسی قادری سروری منتہی سلسلہ. یہاں باطنی بیعت ہوتی ہے، اور باطنی بیعت سے مراد ہے روحوں کو بیعت کیا جاتا ہے. ان جسموں کو بیعت نہیں کرتے ہم. یہ باطنی بیعت ہے. آقا علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اویس قرنی کو، اور اویس قرنی نے کبھی آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا. فیض کا عالم کیا تھا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کیا کر. اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. نہ آقا علیہ السلام نے دیکھا، نہ اس نے کبھی نہ اویس قرنی نے کبھی آقا علیہ السلام کا دیدار کیا. فیض کیسا؟ امت کی بخشش کے لیے دعا کا کہا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں روحانی فیض. آقا علیہ السلام مدینے میں ہیں، آپ قرن میں ہیں، اویس قرنی. لیکن روحانی فیض کیسا ہے؟ روحانی کنیکشن کیسا ہے؟ تو ہمارا سلسلہ یہ اویسی قادری سروری منتہی ہے. وہاب صاحب، آپ سب سے پہلے کام یہ کیجئے کہ ہم سے اپنا عقد قلبی، اپنا قلبی تعلق جوڑیے. اس کے بعد یہ فیض کا سلسلہ شروع ہوگا. اور یہاں پہ بیعت نہیں کی جاتی ہے، یہاں فیض ہوتا ہے. یہاں ہمارے پاس بیعت کا سلسلہ نہیں ہے بھائی. ہم نے دیکھا 10-10 20-20 جگہ بیعت ہوئے ہوئے. فیض کہاں ہے؟
ایک سوال، ایک بات پوچھ لو، تو 15 سال سے، تو 12 سال سے اپنے مرشد کے ساتھ ہے، اپنے مرشد کے ساتھ ہے. یہ طریقت سے متعلق ایک سوال ہے. 15 سال میں کبھی سکھایا تیرے پیر نے، تیرے مرشد نے تجھے کہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں سکھایا. تو کیا کر رہا تھا 15 سال؟ کیا کر رہا تھا 15 سال؟ جب 15 سال میں تیرے پاس ایک سوال کا جواب نہیں ہے، کیا کیا تو نے 15 سال اس پیر کے ساتھ؟ اور کیا سکھایا تیرے پیر نے تجھے؟ ہم حق بجانی بھائی، یہ کہنے میں یا ہم غلطی پہ ہیں؟ تو اسلام آباد کا مسافر تھا، بیٹھا کیوں سکھر کی گاڑی میں؟ تو اللہ کے پاس، اللہ سے ملنا، اللہ سے تعلق جوڑنے والا تھا. تیرے تو دل میں، تیری تو خواہش، تیری چاہت، تیری محبت تو یہ تھی کہ میں کسی بھی طرح اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا قلبی تعلق جوڑ لوں، اور آقا اسلام کے حکم سے پھر میں اپنا قلبی تعلق اپنے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ پاک، اللہ رب العزت سے بھی پھر اپنا قلبی تعلق جوڑ لوں. ہیں جی، تیری چاہت تو یہ تھی نا. 15 سال رہ کے بھی تو کسی چھوٹے سے ولی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا. آقا اسلام کے قدم وسیع کیا کرے گا؟ کن ہواؤں میں ہو، کن غلط فہمیوں میں ہو. جبھی تو قرآن نے حکم دیا، جبھی تو حکم دیا قرآن نے. 1450 سال پہلے حکم آ چکا تھا. یہ اللہ پاک کو تو سارا پتا تھا کرے گی کیا. 1450 سال پہلے اتار دیا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. ہمارا بڑا ویلڈ کوشچن ہے یہ، بڑا ویلڈ. کس کی اطاعت کر رہا ہو؟ قرآن کا تو حکم یہ ہے، قرآن کا تو حکم یہ ہے. ہم کس کی اطاعت کر رہا ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. تم کس کی اطاعت کر رہا ہو؟ پوچھا کبھی اس سے؟ پوچھا کبھی اس سے؟ حضرت آپ کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ جس کا دل میرا ذکر نہیں کرتا وہ چوپایوں کی مانند، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے القرآن. آقا علیہ السلام کا فرمان کہ جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے، اور جس کا دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے اس کی نظر میں. میں نہیں دیکھتا تمہاری داڑھیوں کو، تمہارے سجدوں کو، تمہاری شکل کو، تمہارے عمل کو. میں جب بھی دیکھتا ہوں تمہارے دل اور نیت کی طرف دیکھتا ہوں. دل میں کیا ہے؟ دنیا کا میلہ لگا ہوا ہے جی. ایسا ہی ہے نا، بیوی پرستی، اولاد پرستی، ہے جی، کاروبار پرستی، نوکری پرستی، گھر پرستی، خود پرستی، نفس پرستی. خدا پرستی کہاں ہے؟ خدا پرستی کہاں ہے؟ اور وہاں اے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا تم شرک کے فتوے دیتے پھرتے ہو یار؟ یہ ہے سب سے بڑا شرک، یہ ہے سب سے بڑا شرک کہ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. رات کو سو رہا ہو تو دوسرے دن صبح اٹھ کر جو پلاننگ ہے تمہاری سب خواہش نفس. جب سو کے اٹھے تو پھر وہی خواہش نفس، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اس سے ٹوپی پہنانی ہے، مجھے اس کو چیٹ کرنا ہے، مجھے اس سے اتنے پیسے نکلوانے، کاروبار میں مجھے یہ گھپلا کرنا ہے، اسے مجھے اس طرح بھی. کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے یہ سب؟ ہم امتی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. اے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی کوئی ہو.
دل دا پردہ کوئی کوئی ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کیا ہو گیا ان کا یہ؟ اور کچھ اور بھی پوچھا ہے انہوں نے کہ یہی تھا بس ان کا؟ تو بتاؤ وہاب صاحب، آپ سب سے پہلے اذن لے لیں. ہماری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، ڈونٹ یو مائنڈ. ہماری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں مگر بڑی سچی ہوتی ہیں. ہاں، ہم میک اپ نہیں کرتے اپنی باتوں پہ، ملمہ نہیں چڑھاتے، جیسی ہیں ویسی پیش کر دیتے ہیں. ہیں بھائی؟ جس کے حلق سے ایک کڑوی دوائی اتر گئی وہ شفا پا جائے گا. جس کے حلق سے یہ کڑوی دوائی اتر گئی اسے مل جائے گی شفا، ورنہ رلتا رہے گا.